یہ ہے بیکل فورٹ، پہلے بھی آئے تھے ہم ادھر. ہاں ہو گیا، چلو چلتے ہیں. کچھ ریچولز چل رہے ہیں یہاں پہ، اس لیے ہم یہاں پہ رکنا ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں ابھی. تو ابھی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کاسرگوڈ، جہاں پہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جو بہت بڑے اولیاء کرام ہیں. اور ان کے نام کے آگے یہ دینار لفظ کیوں جوڑا گیا، اس کے پیچھے ایک پیارا واقعہ ہے. ابھی ہم پہلے وہاں پہ چلتے ہیں، پھر آپ کو بعد میں وہ واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی صبح کے بجے ہیں تقریباً 8:30، تو ہم سبھی کو تھوڑا ڈیزی فیل ہو رہا ہے. بیچ کے پاس نا اتنی دھوپ رہنے کے باوجود بھی نیند کا آغوش تھا سبھی کو. ہوتا ہے ایسے، نیور مائنڈ. بات اگر نیند کی ہے تو نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، دھوپ کون سی چیز ہے. پہلے حضرت جی کے درگاہ پہ چلتے ہیں. یہ دیکھو بائکس وغیرہ ہم نے وہاں پارک کر دیا، اور ہم لوگوں نے یہ بیگ وغیرہ سے بھی ہیلمٹس اور وہاں پہ کیمپس ہیں، وہ جو دکھ رہے ہیں یہ وہاں پہ ہم نے رکھ دی ہے. پیاری درگاہ ہے یہ. ہم لوگ اندر بھی گئے تھے اور زیارت بھی کر لی اور تھوڑی دیر ریسٹ بھی کیے. ہم انٹر جب ہوئے تھے انفارچونیٹلی میرا جو کیمرہ جو ہے آف ہو گیا. ہم لوگ ایسے ہی لیٹے تھے تو نیند لگ گئی ہم سبھی کو. یہاں پہ آپ کی درگاہ میں بہت زیادہ سکون ہے. سبحان اللہ، اللہ کے اتنے پیارے ولی جو ہیں، کیسے سکون نہیں رہے گا. ماشاءاللہ دیکھو کتنی پیاری، کتنی خوبصورت سی ہے یہ درگاہ. سکون مل رہا ہے یہاں سے باہر آنے کے بعد بھی. ہم نے سنا بھی ہے کہ ان سے آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. بے شک اتنے پیارے اللہ کے ولی جو ہیں، اندر سے باہر آنے کا سچ بتا رہا ہوں من ہی نہیں تھا. ظہر کا وقت ہو گیا، لوگ آ گئے، اس لیے ہم اٹھ کر نماز پڑھ کر باہر نکل گئے. تو اب یہاں سے نکل رہے ہیں بھائی. ہاں راستے میں دیکھیں گے، راستے میں دیکھیں گے. ابھی نکل رہے ہیں یہاں سے. تو اب ہم لوگ جائیں گے بنگلور. ہاں بنگلور ہے یہاں سے. اوہ کیوں کریں گے. بنگلور یہاں سے ہے ابھی پروبلی 50 کلومیٹرز کے آس پاس. چلتے ہیں بھائی. ان بھی یہی ہے، آؤٹ بھی یہی ہے، صحیح ہے. تو درگاہ میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے آگے دینار لفظ کیوں جوڑا گیا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. تو ابھی بتاؤں گا اس واقعے کو. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. کچھ دیر بعد اس کشتی کے مالک نے حضرت سے کرایہ یعنی ٹکٹ مانگا. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتے، ہے نا، تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا. ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی کرنے لگا ان سے. اس نے آپ کو اس طرح مارا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگ دل انسان معلوم ہوتا تھا. اور جب آپ دوبارہ ہوش میں آئے تو اس نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھے کشتی پہ سفر کرنے کا کرایہ ادا نہیں کیا، رینٹ نہیں دیا، تو میں تمہیں دریا کے طوفانی موجوں کے حوالے سپرد کر دوں گا. ابھی اس نے اپنی بات مکمل کی ہی نہیں تھی کہ اچانک
کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں 1 دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئی۔ سبحان اللہ! اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر کشتی کا مالک یہ ساری صورتحال سچویشن دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی سے بیچ دریا میں ہی اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے اس کے نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی دور چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیسی ان کی کرامت تھی یہ! ایک تو مچھلیوں کا ان کو دینار لا کر دینا، دوسرا پانی پر چلتے ہوئے جانا، یہ عام انسانوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی کو کہا جاتا ہے اللہ کے ولی۔ سوچو اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! ہم تب تک پکے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے دل میں ان لوگوں سے، ان چیزوں سے محبت نہیں ہوتی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو اتنا ہی تھا ان کا واقعہ، اور بہت سارے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر بولنے میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو تو۔ آج دنیا میں لوگوں کو پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور ادھر پیسے والا کشتی کا مالک ان کے پیر پکڑ کے رو رہا ہے۔ اس واقعے سے ایک ہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتے ہیں وہ ان کو ان کے دنیاوی سٹیٹس اور مال کو دیکھ کر تو نہیں کرتے بالکل بھی، جیسے لوگ کرتے ہیں آپ کے سٹیٹس، آپ کے مال، آپ کے خاندان کو دیکھ کر محبت، یا آپ کی شکل کو دیکھ کر۔ لیکن اللہ بس اعمال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت مالک کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، مال ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، پھر اتنی بڑی کرامت کیسے ہوئی؟ مال والے کو بھی ان کے آگے جھکا دیا۔ اللہ کے تعلق سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بھلے ہی آپ دنیا والوں کے آگے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کی قدر ضرور ہوتی ہے۔ بس ایک اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو نہ آپ کی شکل دیکھتا ہے، نہ آپ کا مال، نہ آپ کا سٹیٹس، اور نہ وغیرہ کچھ، نہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ مان کے چلو وہ کشتی والا ہی دنیا ہے اور حضرت اللہ والے، اس نے ان کی قدر کی ہی نہیں، پر اللہ کے ہاں ان کی کتنی عزت تھی یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو اس واقعے سے۔ بے شک میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں یہ سب باتیں آپ کو سنا سکوں، بس اللہ مجھے معاف کرے اور مجھے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، راہ راست پر چلائے۔